وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 3 جولائی بروز اتوار 2022 بعد نماز فجر کا یہ درس حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمارا سلسلہ وار گفتگو ہے شرح ادب المفرد۔ آج اس کی یہ قسط نمبر 55 ہے، سبحان اللہ۔ اور آج کا درس حدیث انشاءاللہ حدیث نمبر 341 سے لے کر 345 تک جاری رہے گا انشاءاللہ۔ آپ دعا فرمائیے رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو عمل والی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 341، حدثنا موسیٰ قال حدثنا ابو عوانۃ عن ابی بشر عن عبداللہ ابن شفیق عن رجاء ابن ابی رجاء عن محجن الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جو حضرت محجن اسلمی ہیں یہ صحابی رسول ہے، سبحان اللہ۔ بولیے یہ صحابی رسول ہے۔ حضرت رجاء بن ابی رجاء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قال جاء رجل، کہ ایک شخص آیا، اقبلت مع محجن ذات یوم حتی انتهینا الى المسجد اہل البصرۃ فاذا بریدۃ الاسلمی علی باب من ابواب المسجد جالس وقال وكان في المسجد رجل يقال له سكبة يطيل الصلاة فلما انتهينا إلى باب المسجد وعليه بردة وكان بريدة صاحب مزاحات فقال يا محجن أتصلي كما يصلي سكبة فلم يرد عليه محجن ورجع قال محجن۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اگلی حدیث کا حصہ سناتا ہوں۔ رجاء بن ابی رجاء تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت محجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نقل کرتے ہیں کہ یہ محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت محجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں ساتھ چلا، یہاں تک کہ بصرہ کی مسجد پر پہنچے تو بریدہ ابن خصیب اسلمی، یہ بھی صحابی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسجد کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں جو نمازی تھے ان میں سے ایک شخص تھے سکبہ، کیا نام ہے؟ سکبہ۔ یہ بڑی لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ جب ہم مسجد کے دروازے پر پہنچے تو حضرت محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر ایک چادر لپٹی ہوئی تھی، اور بریدہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دروازے پر بیٹھے ہوئے تھے ان کے مزاج اور طبیعت میں مزاح تھا، یعنی ظرافت تھی، وہ مذاق بڑا کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت محجن اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم ایسی نماز پڑھتے ہو جیسے سکبہ پڑھتا ہے، یعنی وہ بھی لمبی لمبی پڑھتا ہے اور تو بھی تو حضرت محجن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہاں سے لوٹ آئے، اور اس کے بعد حضرت محجن پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ایک بات فرماتے ہیں، اور اصل میں وہ بات سنانے والی ہے پوری حدیث میں سے۔ حضرت محجن پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخذ بیدی، کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، فانطلقنا نمشی حتی صعدنا احدا، حتیٰ کہ چڑھتے چڑھتے ہم احد پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے، سبحان اللہ، حضور بھی اوپر میں بھی اوپر۔ تو فاشرف علی المدینہ، تو مدینہ نظر آنے لگ پڑا، تو فقالا، سرکار دو عالم پڑھی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کو دیکھ کر فرمایا ویل امیہا من قریۃ، کہ اس بستی کے لیے اس وقت خرابی ہوگی، ہلاکت ہوگی مدینے کے لیے، یترکوہا اہلوہا کان عمر ما تکون، اور آپ نے فرمایا کہ بھائی جس وقت یہاں رہنے والے مدینے سے رہائش اٹھا کر لے جائیں گے، قرب قیامت ایسا ہوگا
کہ لوگ مدینے سے رہائش باہر ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ اب جیسے جیسے عربوں کے پاس پیسہ زیادہ آتا جا رہا ہے، وہ لندن اور امریکہ اور یورپین ملکوں میں رہائش اختیار کر رہے ہیں عیاشیاں وغیرہ کے لیے۔ تو یاتی حد دجال، میرے نبی کریم پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال جب آئے گا فَيَجِدُ عَلَىٰ كُلِّ بَابٍ مِّنْ أَبْوَابِهَا مَلَكًا، تو مدینے کے ہر دروازے پر وہ فرشتوں کو بیٹھا ہوا دیکھے گا حفاظت اور چوکیداری کے لیے۔ سبحان اللہ۔ ثُمَّ انْحَدَرَ حَتَّىٰ إِذَا كُنَّا فِي الْمَسْجِدِ، اور پھر ہم اس کے بعد مسجد میں حاضر ہو گئے، مسجد میں تشریف لائے۔ اب دیکھیے جب دجال آئے گا تو ساری دنیا میں جائے گا مگر مدینہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ اللہ بولو مکے اور مدینے میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ پھر حتیٰ ثم انحدر، ہم نیچے اترے حتیٰ اذا کنا فی المسجد، مسجد نبی میں شریف میں آئے، رأی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلا یصلی و یسجد، آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے پر سجدے بھی لمبے اور بولیے رکوع بھی لمبے، بھائی سارے بولو تو صحیح، لمبے، سجدے بھی لمبے اور رکوع بھی لمبے۔ تو ہوا کیا کہ فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محجن کہتے ہیں مجھ سے حضور نے فرمایا کہ من ھذا، بھائی یہ کون ہے؟ تو فاخذت، اتری ہی فقلت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ھذا فلان وھذا، فقال امسک لا تسمعہ فتہلکہ، کہتے ہیں کہ میں نے پھر اس کی تعریفیں شروع کر دی، میں نے بہت زیادہ تعریف کی کہ یہ ایسا ہے بڑا خوب ہے۔ تو فقال امسک، آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، لا تسمعہ فتہلکہ، یار اگر اس نے تیری اتنی تعریف سن لی جو تو اس کی کر رہا ہے تو وہ تو ہلاک ہو جائے گا، اس کے اندر نہ جانے کیا کیا پیدا ہوگا۔ قال، آپ نے فرمایا فانطلق یمشی حتی اذا کان عند حجرہ، تو میں نے وہ بات ختم کر دی، پھر آپ وہاں سے چل پڑے حتیٰ کہ سرکار اپنے حجرہ مبارک کے قریب تشریف لے آئے۔ جب دروازے میں پہنچے لکنہ نفض یدیہ، تو پھر آپ نے وہ میرا ہاتھ چھوڑا، آپ نے اپنا ہاتھ جھاڑا، بولیے اپنا ہاتھ سرکار نے جھاڑا یوں، اور ثم قال، اور فرمایا ان خیر دینکم ایسرہ، کہ سب سے بہترین دین وہ ہے، ان خیر دینکم ایسرہ ثلاثاً، 3 مرتبہ فرمایا کہ بھائی سب سے بہتر دین وہ ہے جس میں آسانی ہو، بولو جس میں آسانی ہو۔ اب یہ بات سمجھنے والی ہے ہر نمازی کے لیے کہ کبھی کبھی نمازیں اتنی پڑھنا، لمبی اتنی پڑھنا، اگلا پھر ہفتہ چھٹی، بولو ہفتہ، تو یہ تو ٹھیک نہیں ہے، تھوڑا کر لو پر ہمیشہ کرتے رہو، بے شک، سبحان اللہ۔ بولو بھائی تھوڑا کر لو پر ہمیشہ کرتے رہو۔ 5 نمازیں پڑھ لو، تم سے زیادہ لمبی چوڑی باقی نہیں پڑھی جاتی تو نہ پڑھو، اور اگر لمبی چوڑی پڑھنی ہے تو پھر روزانہ پڑھو، کبھی کبھی پڑھ لیا کبھی نہ پڑھا، یہ پسندیدہ بات ہے۔ تو اصل دین وہی ہے جس میں آسانی ہو۔ تو یہ ایک حدیث مکمل ہو گئی۔ اگلی ہے حدیث نمبر 342، اور باب ہے باب من مدح فی الشعر، کہ شاعری میں کسی کی تعریف کرنا، بولیے شاعری میں کسی کی تعریف کرنا۔ حدیث نمبر 342، حدثنا حجاج قال حدثنا حماد بن سلمہ عن علی بن زید عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن الاسود بن سریع رضی اللہ تعالی، یہ اسود ابن سریع کہتے ہیں کہ قال اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوا، فقلت یا رسول اللہ، اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قد مدحت اللہ بمحامد ومدح وإیاک، یا رسول اللہ میں نے نا اللہ کی تعریف اور آپ کی تعریف میں کچھ اشعار بنائے ہیں، کچھ نعت بنائی ہے، اس میں اللہ کی بھی تعریف ہے اور بولو آپ کی بھی تعریف ہے۔ فقال اما ان ربک یحب الحمد، تو سرکار نے فرمایا بھی اللہ اپنی حمد پسند کرتا ہے، ہاں اللہ کی کو تعریف کرے اللہ کو پسند ہے۔ فجعلت انشدہ فاستاذن رجل طوال اسلع، کہتے ہیں فجعلت انشدہ، پھر میں نے نا وہ اشعار سنانے شروع کر دیے، وہ جو کلام بنایا تھا میں نے حضور کو سنانا شروع کر دیا۔ فاستاذن رجل طوال اسلع،
ایک شخص نے اجازت مانگی اندر آنے کی، یعنی حضور کے پاس بیٹھنے کی، اس کی اس پیشانی پر بال کم تھے، یہاں بال ہے یعنی وہ زیادہ لمک نہیں رہتے، کم تھے. فقال علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسکت، تو آپ نے مجھے فرمایا خاموش ہو جا. نعت پڑھنے والے کو کیا فرمایا؟ خاموش ہو جا. فدخل، وہ شخص داخل ہوا. فتکلم ساعتا، وہ کچھ دیر حضور سے کلام کرتا رہا. ثم خرج، پھر وہ شخص چلا گیا. فانشدتہ، میں نے پھر سنانا شروع کر دیا اپنا وہ جو نعت شریف تھی. ثم جاء فسکتنی، وہ شخص پھر دوبارہ واپس آ گیا تو پھر مجھے خاموش ہونا پڑا. اللہ حضور نے خاموش کرا دیا. وہ پھر بیٹھے باتیں کی. ثم خرج، وہ نکلے تو پھر میں نے شروع کر دیا. فعل ذلك مرتين او ثلاثا، 2-3 مرتبہ ایسا ہوا. وہ آتے حضور مجھے خاموش کر دیتے. تو من هذا الذي سکتنی له، جب بھی وہ آتے حضور مجھے فرماتے چپ کر جا. تو بعد میں کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا یہ آنے والے حضرت عمر پاک ہیں. سبحان اللہ. قال هذا رجل لا يحب الباطل، تو کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جو شعر و شاعری کو پسند نہیں کرتا. یہ حضور نے یہ تمام فرمایا کہ اگر حضرت عمر کو پسند نہیں ہے تو خاموش کرا دیا، وگرنہ جب حضور سن رہے تھے تو کوئی حرج کی بات ہے. پر حضور نے حضرت عمر کے مزاج پاک کا خیال رکھا. یہ سرکار نے اپنا اہتمام کیا، حضرت عمر نے کوئی اعتراض نہیں کیا رضی اللہ تعالی عنہ. آگے حدیث نمبر 343 ہے، پر وہی ہے. حدثنا سلیمان قال حدثنا حماد بن زید عن علی عن عبد الرحمن بن ابی بکرۃ عن الاسود بن سریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قلت للنبی صلی اللہ علیہ وسلم مدحتک ومدحت اللہ عز وجل. حضرت اسود بن سری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں حضور پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں نے اشعار میں آپ کی تعریف کی ہے اور اللہ کی بھی تعریف کی ہے. باقی حدیث وہی ہے جو میں نے پیچھے آپ کو سنا دی ہے. اچھا جی، اگلا ہے بابو اعطاء الشاعری اذا خاف شرہ، کہ شاعر کے شر کے خوف سے بچنے کے لیے اس کو کچھ دینا. کچھ سمجھیو کہ نہیں ہو؟ شاعر کے شر کے خوف سے بچنے کے لیے اس کو کچھ جڑے نا تسی تے ہن ایتھے تو ختم ہو گیا، تانوں پتہ ہوئے گا حاجی صاحب نے سارے پرانے والے ڈیریاں تے میراثی آندے ہوندے سی، یاد ہے؟ ہن بھی ہوندے نے، ساڈے ادھر بہت ہوندے نے. ادھر زمیندار ہے نا جی، ادھر ہوندے نے. ہن اے شہراں وچ میرا خیال ہے نہیں ہوندے، شہراں وچ نہیں ہوندے کیونکہ شہر والے کوئی دیندے ہی نہیں. اوتھے پھر وہ آ کے نا بھرے ڈیرے وچ چودھریاں دی تعریف کرنی زمینداراں دی، اور انہوں نے 5-6 اتنے نام یاد کیتے ہوندے سن. وہ تیری بھی خیر ہوئے جی، ابے دا نام لینا، دادے دا، پردادے دا، اتنے کر کے واہ سارے وہ نام. وہ پھر وہ جانتے ہوتے ہوتا ہے بندہ کہ جھوٹی تعریف کر رہے ہیں ساری، مگر انہوں نے پھر کچھ نہ کچھ دینا پہنتا ہے. تو میں ایک چودھری نے پوچھا کہ یار یہ ایویں مفت آ کے لے جاتے ہیں. انہیں کہا بابا جی نہ دیتا نا انہیں ہر ڈیرے تے جا کے کہنا کہ اس ڈیرے تو کچھ ملیا تے ساڈے پلے کچھ رہنا. ہاں جی بدنام کر رہے، پستی کرتے ہیں. ادو تو مینوں یہ گل چنگی نہ لگی، بعد چ پتہ لگیا بھی یہ کام ٹھیک ہے. بولو یہ کام ہے. سنو حدیث حدثنا علی، اور تسی بھی آئندہ تو یاد رکھو، اگلے دی بےزتی نہ کرو، اپنی عزت بچان واسطے کچھ نہ کچھ دے دیو. ہے ویکھو حدثنا علی قال حدثنا زید بن حباب قال حدثنا یوسف بن عبد الله بن نجید بن عمران بن حسین الخداعی قال حدثني ابي نجید ان شاعرا جاء الى عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ فاعطاه فقيل له تعطي شاعرا. ابو نجید رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک شاعر ہی ہے، یہ عام جو ہوتے ہیں گانے گونے والے، یہ حضرت عمران بن حسین بڑی رضی اللہ تعالی، یہ صحابی رسول ہیں، ان کے پاس آیا تو انہوں نے کچھ اس کو دے دیا. بولیے کچھ فَآتَاهُ عطا کیا. فقیل له تعطی شاعرا، تو ہم نے کہا یہ آپ شاعر کو دیتے ہیں، یہ کون سا لینے کا مستحق ہے؟ تو فقال ابکی علی ارضی، تو انہوں نے کہا کہ یار
میں اس ڈر سے دے رہا ہوں کہ کہیں اپنی شاعری کے اندر میری بےزتی نہ کرنی شروع کر دے، اپنی عزت بچانے کے لیے دے رہا ہوں۔ تو اپنی عزت کے لیے اچھی جگہ دینے میں کوئی حرج ہے جس میں گناہ نہ ہو۔ یہ نہیں ہے کہ عزت بچانے کے لیے کجریوں پہ بوریوں کی بوریاں لٹا دیں یا شراب پہ خرچ کرنے شروع کر دیں، ایسا تو جائز ہے، وہ تو الٹا لعنت پڑے گی۔ کوئی گناہ کا موقع نہیں ہے اور وہاں خرچ کرنا پڑے تو عزت کے لیے کوئی حرج کی بات ہے؟ بولو تو صحیح نا یار، نہیں ہے۔ آخری حدیث دی، باب لا تکرموا صدیق کا بما یشق علیہ، کہ اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کرو جو اس پر دشوار ہو جائے، بولو جو اس پر بھاری ہو جائے، اس کو مشقت میں ڈال دے۔ حدیث سنیں، بڑی کمال کی ہے۔ حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ قال حدث ابن عون عن محمد بن سیرین قال كانوا يقولون لا تكرموا صديقك بما يشق علیہ۔ حضرت محمد بن سیرین جو اکابر تابعین میں سے ہیں اور خوابوں کی تعبیر کے سب سے بڑے امام ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں یعنی صحابہ میں یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی اپنے دوست کا ایسا اکرام نہ کرو جو اس کو مشقت میں ڈال دے، کہ تمہارے اکرام کی وجہ سے وہ بیچارہ مصیبت میں پڑ جائے۔ مثال کے طور پہ اکرام کیا ہے کہ آپ کسی کے پاس مہمان گئے ہیں، اب آپ پہلے سے ہی فل ہیں، بولو پہلے سے ہی، مگر وہ کہتا ہے جی کھان تو بغیر میں جان دینا، تو پھر آپ نے وہاں اس کے ڈر سے یا اس کی محبت کے ڈر سے کھا تو لیا پر بعد میں سانس آتا، اتنا پی لیا کہ بعد میں بیچارہ چلنے کے قابل ہے۔ تو یہ میزبانوں کو کہا جا رہا ہے کہ اپنے مہمان کا، دوست کا ایسا اکرام مت کرو جو اس کو مشقت میں ڈال دے۔ یہ وہ لڑکے آتے ہیں شام کو، نماز صبح کی چھٹی ہوتی ہے ان کو، تو وہ میں ان کے گھر پرسوں گیا تو وہ پہلے تو 2-3 گلاس انہوں نے کوکا کولا کے پلا دیے۔ اب میں بار بار کہہ رہا ہوں بھائی مجھے شوگر ہے، میں پی سکتا؟ تو ساتھ ہی وہ آم کا جوس لے آئے، میں کہا یار یہ اس سے بھی خطرناک ہے۔ اب پھر اس نے تیسرا گلاس ڈالا اور یہ تو پینا پڑے گا قاری صاحب، اس کے بغیر گزارا۔ میں کہا پھر دودھ کا گلاس لیا اندر پا کے پیاں گا، ڈائریکٹ پی سکتا؟ وہ جب دودھ منگوایا نا پھر چوتھی باری نہیں پوچھا، گل سمجھ آ گئی؟ بھائی ایک بندہ کہہ رہا ہے مجھے شوگر ہے تو سادہ پانی پلا دو، فرض ہے کہ اس کو بیچارہ لمبا ہی پڑ جائے تمہاری مہمان نوازی میں، یا ایک چیز اس کو بالکل پسند ہے، ڈاکٹروں نے منع کی ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں یار ہوں میرے ماحول تو نہ خراب کر، کچھ تو کھا ہی لے۔ کبھی آپ دیکھیں شیر بھوکا مر جائے گا پر گھاس ہے، آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں وہ نہیں کھائے گا، اور بکری کبھی بھی گوشت اس کو پتہ ہے میں نے کھانا، بھوکی مر جائے گی، گوشت نہیں کھائے گی۔ تو جانور بھی ایسا نہیں کرتے، جو چیز نہیں کھانی وہ جو کھانی ہے وہ کھانی ہے، مگر انسانوں کو کھلی چھٹی ہے بھائی، نہیں کھانی پھر بھی کھلا دیں گے، اور اگر کسی نے کچھ کھانا ہے تو کھانا پوچھیں گے، روٹی کا ٹائم ہوگا روٹی نہیں پوچھیں گے بھائی یہ چاش آیا اور یہ وہ چل۔ تو ایسی مہمان نوازی نہ کریں کہ اگلا بیچارہ مشقت میں۔ اب سنیے، سب سے پہلے تو مہمان سے پوچھیں جی آپ نے کتنے دن رہنا ہے، یہ سنت ہے، مستحب ہے کہ آپ نے کتنے دن اتنے دن انتظام کر دو۔ دوسری بات، اگر آپ نے کچھ کھلانا ہے تو مہمان سے پوچھیں کہ اس وقت آپ کیا پسند فرمائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جو ہمیں پسند ہے اس پر ٹھوسیں، اس سے پوچھو وہ اس وقت کیا کھانا چاہتا ہے، کھانا کھانا چاہتا ہے، چائے پینا چاہتا ہے، پانی پینا چاہتا ہے، کولڈ ڈرنک پینا چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اس سے پوچھنا چاہیے یا اپنی مرضی مسلط کرنی چاہیے؟ اور بولتے نہیں ہو، اس سے پوچھنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے بیچارہ بھوکا روٹی سے تڑپ رہا ہو اور ہم بوتلیں ٹھوس رہے ہیں۔ تو یہ حدیث آ گئی، ایسی مہمان نوازی نہ کرو کہ اگلا مشقت میں پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر بداوا